ایف زیڈ قریشی کے گھر جاتے ہوئے 2-3 چھوٹے چھوٹے جلوس نظر آئے۔ سورج ڈھلنے والا ہے، یہ جلوس نکالنے کا کون سا وقت ہے؟ کیا ان لوگوں کو روزہ نہیں لگتا؟ کیا انہیں افطار اور تراویح کا خیال نہیں آتا؟ لیکن یہ سر پھرے لوگ شاہر انقلاب کے مسافر ہیں، اور روزہ مسافر کو معاف ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے روزے کو کسی اچھے وقت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ جلوس اس اچھے وقت کو آواز دے رہا ہے۔ لوگ یک آواز ہو کر نعرہ لگاتے ہیں، مرگ بر شاہ۔ یہ نعرہ میں نے آج پہلی بار سنا ہے۔ جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تبریز، احواق، ارک میں نقشہ اٹھا کر شہروں کے نام تلاش کرتا اور ان پر سرخ پینسل سے نشان لگاتا ہوں۔ تہران شہر کا بھی ایک نقشہ ہے، اس پر فساد زدہ علاقوں پر نشان لگے ہوئے ہیں۔ پچھلے 2 دن میں شہر کے بہت سے حصے جو اب تک فسادات سے بچے ہوئے تھے ان کی زد میں آ گئے ہیں۔ مظاہرے، تیر اندازی اور کشتار میرے گھر سے 1 میل کے فاصلے تک آ پہنچے ہیں۔ ان کی آوازیں پہلے دور ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار سنائی دیتی تھی، اب قریب ہونے کی وجہ سے مسلسل سنائی دیتی ہیں۔ عید الفطر سہمی ہوئی آئی اور سہمی ہوئی چلی گئی۔ نصیری اسٹیڈیم کے میدان میں کوئی 7,000 افراد جمع ہوئے۔ ہر ایک کو گھر جانے کی جلدی ہے۔ پولیس کے جو سپاہی ان نمازیوں کی حفاظت پر مامور ہیں وہ بھی جلدی کے مارے ہوئے ہیں۔ ادھر منتظمین سے عیدی لی اور ادھر غائب ہو گئے۔ عید کی نماز کے لیے قیطریہ میں بہت سے لوگ جمع ہوئے اور ان سے کہیں زیادہ جلوس کی صورت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ جلوس چلتے چلتے ایک ایسی سڑک پر پہنچ گیا جہاں فوج کھڑی تھی۔ دونوں طرف سے عید کا لحاظ کیا گیا۔ نہ ہجوم جوش میں آیا اور بے قابو ہوا، نہ فوج نے گولی اور گرمی سے جواب دیا۔ رمضان میں مہینے بھر کی بے لحاظی اور بے مزگی کے بعد یہ منظر بڑا عجیب لگا کہ مظاہرین گولی چلانے والوں سے کہہ رہے ہیں، برادر ارتشی، فوجی بھائیوں، بھائی تو بھائی پر گولی نہیں چلاتا۔ شروع ستمبر میں بھائی نے بھائی پر اتنی گولیاں چلائیں کہ پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ انقلاب چونکہ روز روز نہیں آتے، اس لیے نیا ریکارڈ طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ حکومت کہتی ہے خراب کاروں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس کے جواب میں مجاہدین بدھ کے روز تہران کے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کر دیتے ہیں۔ حکومت کہتی ہے جلوس نکالنا غیر قانونی ہے۔ اس کے جواب میں ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد جمعے کے روز تہران کی سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ مظاہرین کہتے ہیں خمینی رہبر ماست، ارتش برادر ماست۔ خمینی ہمارا رہبر ہے، فوجی ہمارے بھائی ہیں۔ حکومت اس نعرے کے جواب میں فائر کھول دیتی ہے۔ زخمی آوازیں آتی ہیں، کمک کمک، مدد مدد، برادر کشی میں کنند، بھائیوں کا قتل ہو رہا ہے، بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ جمعہ کا دن افواہوں سے شروع ہوا اور ان کی تصدیق پر ختم ہوا۔ صبح سویرے تہران میں مارشل لاء لگ گیا۔ کسی کو خبر ہوئی، کسی کو نہ ہوئی، اور وہ جو میدان جالا والے لوگ چند دنوں سے آیت اللہ علامہ یحییٰ نوری کی قیادت میں انتظامیہ کی بات سننے سے انکار کرتے اور بڑے شوق سے باغیانہ تقریریں سنتے ہیں، اگر پتہ بھی چل جاتا کہ تہران میں حکومت نظامی قائم کر دی گئی ہے تو بھی وہ چوک میں جمع ہونے سے باز نہ آتے۔ 1 لاکھ آدمی جمع ہو گئے۔ مارشل لاء والے سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ فوج نے علاقے کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ آس پاس کی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ مسلح فوجی چھتوں پر پوزیشن لیے ہوئے ہیں۔ فضا میں ایک ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہے، بہت اونچا۔ لوگ ابھی گرد و پیش کا جائزہ لے رہے تھے کہ فوج نے گولی چلا دی۔ ہیلی کاپٹر نیچے آیا۔ لوگ سمجھے ویڈیو فلم بنائی جا رہی ہے یا شہنشاہ اس میں بیٹھا ہوا خود صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ لیکن اس میں بیٹھے ہوئے قانون نظامی کے مسلح محافظوں نے بھی نہتے پرامن مگر بادشاہت بیزار جلوس پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ لوگ فوراً زمین پر لیٹ گئے، بچوں کو نیچے چھپا لیا، عورتوں کے گرد حصار قائم کر دیا۔ جب قتل عام ذرا تھما، لوگ پناہ لینے کے لیے بھاگنے لگے۔ جو مر چکے تھے وہیں پڑے رہے، ان میں وہاں سے اٹھ کر بھاگنے کی خواہش بھی مر چکی تھی۔ جو شدید زخمی تھے وہ بھاگنے کی خواہش کے باوجود بے حرکت تھے۔ ٹرک آئے اور مردہ اور نیم مردہ جسموں کو بوریوں کی طرح لادنے لگے۔ کتنی بوریاں ہوں گی؟ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل غلام علی اویسی کی گنتی کے مطابق صرف 58 نگ ہیں۔ وزارت انصاف 95 عدد کہتی ہے۔ اخباری نمائندہ کہتا ہے صبح 100 لاشیں تو میں نے گنی تھیں۔
شام تک جو اضافہ ہوا اس کا علم نہیں۔ محتاط اندازہ ہے 500، غیر محتاط اندازے پر حد کی کوئی پابندی نہیں۔ ایک فرانسیسی اخبار نویس اپنے ڈسپیچ میں لکھتا ہے، اس سخت اقدام سے بادشاہ کا تخت بچ گیا۔ ایک ایسا ہی سخت قدم 25 مارچ 1971 کو ماشاء اللہ والوں نے ڈھاکہ میں اٹھایا تھا۔ اس روز ہمارے ایک ذہین سیاستدان نے بھی اس ڈسپیچ سے ملتا جلتا بیان دیا تھا۔ شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ جمعہ خونی ختم ہوا، ہفتے کا روز چڑھا، سناٹے، غصے اور پیچ و تاب کا روز۔ لوگ عزیزوں کو ڈھونڈنے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور قبرستانوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ ہم لوگ رسمی لباس پہنے ہوئے ہوائی اڈے کی طرف جا رہے ہیں۔ 4:30 بجے سے پہر پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی آمد ہے۔ استقبالی گروہ عجیب گو مگو کا شکار ہے۔ سب حیران ہو رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی ایران آنے کا وقت ہے؟ آخر کیوں آ رہے ہیں اور کیا کرنے آ رہے ہیں؟ سرداری سدا کے اس ناوقت سرکاری دورے کا مشورہ کس عقل مند نے دیا ہے؟ دل میں سب کہہ رہے ہیں، آنکھوں سے بھی کہہ رہے ہیں، زبان سے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ڈر اس بات کا ہے کہ جس کسی نے اس دورے کا مشورہ دیا تھا وہ بھی یہیں کہیں موجود ہوگا۔ مگرمچھ سے بیر کون رکھے؟ مچھلیاں مصلحتاً خاموش ہیں۔ ان کی خاموشی ہوائی اڈے کی ویرانی میں اضافہ کر رہی ہے۔ اڈا سنسان ہے، کام بند ہے، ہوا بہت تیز ہے۔ ذرا سی تیزی اور آ جائے تو آندھی کہلائے۔ بال ہوا میں اڑ رہے ہیں، ٹوپی ہاتھ میں ہے اور مٹی آنکھوں میں۔ تیز ہوا قطار میں لگے ہوئے ہر پاکستانی کی ٹانگیں چیر کر ان سے آگے نکل جاتی ہے۔ جو تھوڑی سی پیچھے رہ جاتی ہیں وہ اچکن اور قمیص کے دامن میں بھر جاتی ہے اور ان دونوں کو یوں اوپر کی طرف اٹھاتی ہے جیسے کوئی ٹوٹی ہوئی چھتری کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ گرد و بار کے طوفان میں سنسان ہوائی اڈے پر اچکن کے پھڑپھڑاتے ہوئے دامن کا اس خوش منظر چھتری سے کیا مقابلہ، جو بیلے ناچ میں فراک کے گھیر میں ہوا بھرے کولوں کے اوپر تن جاتی ہے۔ صدر ضیاء الحق فوجی وردی پہنے ہوئے جہاز کی سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ انہیں لینے کے لیے شاہی محکمہ تشریفات کا ایک کم سن نمائندہ کھڑا ہے۔ رئیس تشریفات تبدیل ہو گئے ہیں یا علیل ہو گئے ہیں؟ وزیر دربار نے آج استعفیٰ دے دیا ہے۔ استقبالی صف میں نئی کابینہ کا کوئی وزیر نظر نہیں آتا۔ ادھر صدر پاکستان کے ہمراہ 4 وزراء تشریف لائے ہیں۔ خارجہ امور، دفاع اور مالیت کے وزراء کو میں پہچانتا ہوں، چوتھے وزیر کے محکمے کا مجھے علم نہیں۔ صورتحال دیکھ کر صدر زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے غلام اسحاق خان وزیر مالیات سے علیحدگی میں کہا، آپ لوگ کیا کرنے اور کیا لینے آئے ہیں؟ کہنے لگے مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ کس سے مذاکرات کریں گے؟ یہاں نہ کسی کو اس کی فرصت ہے نہ اختیار۔ غلام اسحاق خان نے یہ بات وزیر خارجہ آغا شاہی کو بتائی۔ وہ مضطرب ہوئے اور میرے پاس آئے، شکایت بھرے لہجے میں بولے، یہ آپ نے غلام اسحاق خان سے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا کوئی خاص بات تو نہیں کی۔ ہاں اگر آپ وزارتی سطح پر باضابطہ مذاکرات کے لیے آئے ہیں تو وہ شاید ممکن نہ ہو۔ RCD میں میرا واسطہ 6-7 وزارتوں کے ساتھ رہتا ہے، وہاں روزمرہ کے کام بند ہیں۔ ایسے میں بین الاقوامی مذاکرات کون کرے گا؟ اتنے میں شاہی تشریفات کے نئے نوجوان ٹائپ نے میری بلکہ سب کی مشکل حل کر دی۔ اس نے اعلان کیا کہ سارا پروگرام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نئے پروگرام میں ملاقاتیں ہیں نہ مذاکرات۔ تہران میں قیام بھی صرف ایک رات بھر کا ہوگا۔ صدر اور ان کے چند ساتھی مہمان خانے میں ٹھہریں گے، باقی سب لوگ ہلٹن ہوٹل میں ٹھہرائے جائیں گے۔ مہمان ہوٹل سے باہر نہ جائیں کیونکہ رات 9 بجے سے کرفیو لگ جائے گا۔ صدر پاکستان اور وزراء رات کا کھانا شہنشاہ کے ساتھ کھائیں گے۔ محل میں بھی صرف کھانا ہے، گفت و شنید کا کوئی باضابطہ اجلاس نہیں ہے۔ کل صبح 9 بجے ایک خصوصی پرواز آپ لوگوں کو مشہد لے جائے گی۔ زیارت کے بعد آپ وہاں سے براہ راست اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اس اعلان کے بعد بہت سے چہرے لٹک گئے اور ان پر جمی ہوئی گرد کی تہ اور زیادہ نمایاں ہو گئی۔ میں رائل ہلٹن کے کمرہ نمبر 515 میں جا بیٹھا۔ یہ کرنل صدیق سالک کا کمرہ ہے۔ اس کی دوستی کو وسیلہ بناتے ہوئے اور اس کی مزاح نگاری کی آڑ لیتے ہوئے میں نے اس کے ورد نامسعود کو بد مذاقی بلکہ سراسر نالائقی سے تعبیر کیا۔ اس نے آنے کی اصل وجہ کا ذکر کیا۔ وہ اتنی بودی نکلی کہ میں نے اس تجویز کو پیش کرنے والے اور قبول کرنے والے دونوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔
صدیق سالک نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی معنی خیز ہے۔ مطلب یہ کہ میں قائل ہو گیا ہوں، واقعی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ تمہاری بات اوپر پہنچا دی جائے گی اور بقدر ضرورت کسی نہ کسی کی گوشمالی بھی کر دیں گے۔ صدیق سالک نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا بابا معاف کر دو، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، اگر ہو تو جو سزا چور کی وہ میری۔ میں نے کہا، یہ بات تم پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہے، مگر ہر بار وہی کرتے ہو جو کرنا چاہتے ہو۔ جانے من و جانے شما، یاد کرو ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب تم دلی کے صاحبان اختیار کی ناانصافیوں کے خلاف ڈٹ جانے کی باتیں کرتے تھے۔ پھر 1953 میں میجر جنرل اعظم خان کی قیادت میں لاہور چھاؤنی سے اندرون شہر مسجد وزیر خان واقعہ دلی گیٹ تک فاصلہ طے کرنے کے بعد تم نے دلی کو بھلا دیا، صرف دلی گیٹ کا راستہ یاد رکھا۔ گاہے تم اس جانی پہچانی راہ پر چل نکلتے ہو، بے شک تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، لوگ اپنا سمجھتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، لیکن نارحت ہونے والوں کی تعداد میں ہر بار اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کے شکوے کو تم جواب شکوے کے لائق ہی نہیں سمجھتے۔ ملال اس بات کا ہے کہ تمہیں کوئی مت دینے والا کیوں نہیں ملتا؟ اگر ملتا تو کیا تم اس وقت تہران کے ہوٹل رائل ہلٹن میں بیٹھے ہوتے؟ کل صبح کے قتل عام کے مارے جانے والوں میں بہت سے ایسے ہیں جنہیں ابھی تک کفن دفن نصیب نہیں ہوا۔ اس غمزدہ ماحول میں یہ تمہاری استری شدہ بے شکن سیاہ اچکن، یہ کلف لگی کٹ کٹ کرتی سفید شلوار، یہ چمکتی دمکتی نوکے پاپوش تمہاری بے حسی، سنگ دلی اور بے بصری کا کھلا ثبوت ہے۔ ہنسی یکایک تھم گئی، مسکراہٹ جہاں تھی وہیں پپڑی کی طرح جم گئی۔ صدیق سالک کے بارے میں میری رائے ہے کہ بھارت میں جنگی قیدی کی حیثیت سے اس نے اواگون کے عقیدے کے مطابق ایک نیا جنم لیا تھا، کڑک بانکا فوجی، ایک سادھو سنت بن کر دوبارہ پیدا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے سقوط ڈھاکہ کے بارے میں اس انداز سے اپنی ذات کو علیحدہ کر کے لکھا جیسے وہ اس کے پہلے جنم کی باتیں ہوں۔ دوسرے جنم میں وہ کسی بات یا واقعے کا زیادہ اثر قبول نہیں کرتا۔ حکومت کی حماقتیں، محلاتی سازشیں، بین الاقوامی خطرات، وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ کوئی صورتحال بھی ایسی نہیں جو اسے قلبی یا دماغی صدمہ پہنچا سکے۔ وہ صدمے کی آخری حد کو چھو کر واپس آیا۔ میں نے اس کے نئے جنم کا لحاظ کرتے ہوئے کہا، وقت آ گیا ہے کہ ایسے قومی مسائل پر کوڑنے کے بجائے جنہیں ہم دونوں حل نہیں کر سکتے، کیوں نہ کوئی بہتر مشغلہ اختیار کریں۔ آؤ حسن یار کی باتیں کریں، حسن نگاری اور حسن نگارش کی باتیں کریں، مگر اس سے پہلے ذرا روم سروس کو فون کر دو، میں کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ پیش غذا میں خاوے یار اور سوپ شہنشائی، اس کے بعد خلیج کا جمبو جھینگا، آخر میں زرشک پلاؤ اور کباب برگ۔ نیکسٹ چیپٹر۔ بات بس سے نکل چلی ہے۔ ہڑتال اور تالہ بندی، رخصت اور فرار، جلوس اور نعرہ بازی، گولی اور خون، جنازہ اور چہلم، ترہیم اور تسلیت، یہ وہ چند عنوانات ہیں جن کے تحت آج کل کام ہو رہا ہے، باقی تمام کام بند ہیں۔ نائٹ کلب مہینوں سے، شراب خانے ہفتوں سے اور سینما چند دنوں سے بند ہیں۔ پہلے ہڑتال کا باقاعدہ اعلان ہوتا تھا، بازار بند ہو جاتے تھے، اب اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں رہی، ساری دکانیں بغیر کسی اعلان کے بند ہیں۔ اسکول اور کالج بھی تا اطلاع ثانی بند ہیں۔ نیم سرکاری ادارے بھی اکثر و بیشتر بند رہتے ہیں۔ سرکاری دفاتر میں حاضری کم ہے، چھوٹا عملہ قلم چھوڑ کام چھوڑ قسم کی ہڑتالوں میں مصروف ہے، بڑے افسر خود بخود بیکار ہو گئے ہیں، حکم دینے والا موجود ہے، حکم براری والا غیر حاضر ہے۔ جس دن اخبار چھپ جائیں اس دن خبر ملتی ہے کہ کون کون ہڑتال پر ہے اور کتنے عرصے کے لیے، وگرنہ جہاں کام ہو وہاں پہنچ کر پتہ چلتا ہے یہ ادارہ ایک ہفتے کی ہڑتال منانے کے بعد آج 2 گھنٹے کے لیے کھلا تھا اور اب پھر غیر معینہ مدت کے لیے بند ہو گیا ہے۔ بینک اکثر اوقات بند رہتے ہیں، ادارہ برق عارضی طور پر بند ہے، یہی حال ریڈیو اور ٹی وی کا ہے، ادارہ فرہنگ و ہنر بند، ادارہ آموز و پرورش بند، ٹیکسی ڈرائیور ہڑتال پر ہیں، سرکاری ہسپتالوں کا عملہ ہڑتال پر ہے، تیل پیدا کرنے والا عملہ کبھی عوام کا ساتھ دینے کے لیے ہڑتال پر ہوتا ہے، کبھی عوام کی خاطر کام پر واپس آ جاتا ہے، معلوم نہیں آج کل ساتھ دے رہا ہے یا خاطر کر رہا ہے۔
کیونکہ پیٹرول کچھ راشن میں ملتا ہے، کچھ بلیک مارکیٹ میں۔ ایران ایئر میں کبھی جزوی ہڑتال ہوتی ہے اور کبھی مکمل۔ جزوی ہڑتال کا مطلب یہ ہے کہ جہاز اڑ گیا تو اترنا مشکل، اور اتر گیا تو اڑنا ناممکن۔ شریف امامی کی حکومت کا حال بھی وہی ہے جو ایران ایئر کا ہے۔ حکومت کچھ ہوا میں معلق ہے، کچھ زمین پر ہے، مگر بے بس اور بے تعلق۔ تہران میں ایک ادارہ ایسا ہے جو بیک وقت بند بھی ہے اور کھلا بھی۔ یہ تہران یونیورسٹی ہے۔ پڑھائی لکھائی کے لیے بند ہے، شورش اور ہنگامے کے لیے کھلی ہے۔ سارے جلوس یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں۔ جب اس کا میدان بھر جائے تو خیابان شاہ رضا پر پھیل جاتے ہیں۔ اس علاقے پر دن بھر مظاہرین کا قبضہ رہتا ہے۔ یونیورسٹی کے احاطے میں دن رات طالب علموں کا راج ہوتا ہے۔ میں ایک چکر اس علاقے کا لگاتا ہوں، احاطے میں بھی داخل ہوتا ہوں۔ مستقبل کی جتنی صاف تصویر وہاں نظر آتی ہے وہ نہ حکومت کے اعلانات میں نظر آتی ہے، نہ اخباری بیانات میں۔ تہران یونیورسٹی کو دیکھے بغیر ہر تبصرہ محض قیاسی ہے اور ہر جائزہ ایک جسارت۔ جس دن سے شریف امامی وزیر اعظم ہوئے اس روز سے بیانات، اصلاحات اور اموات کی شرح میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ زلزلے کی کمی باقی تھی، وہ بھی آ گیا۔ بس چند جھٹکے لگے، وقت کچھ بھی نہ لگا، تب اس کا جیتا جاگتا شہر ایک کھنڈر بن گیا۔ اس شہر کے ملبے کے نیچے 15-20 ہزار افراد دب کر مر گئے۔ اصلاحات کا اعلان ہو رہا ہے، کوئی کان نہیں دھرتا، جو سنتا ہے وہ یقین نہیں کرتا، سب کہتے ہیں دکھاوے کی باتیں ہیں۔ نیا شاہی کیلنڈر جو بادشاہت کو 2500 سالہ پختہ اور آزمودہ ادارہ ثابت کرنے کے لیے 1971 میں رائج کیا گیا تھا، وہ بمشکل 7 سال تک چل سکا اور منسوخ ہو گیا۔ سارے کیسینو بند کر دیے گئے۔ 4 لیفٹیننٹ جنرل دہائی ہونے کی وجہ سے پینشن پر بھیج دیے گئے، ان میں شاہی معلق بھی شامل ہے۔ حکومت وقت کچھ کہتی ہے اور وقت کچھ اور کہتا ہے۔ اصلاحات کام آتی ہے نہ رعایت۔ چند بدعنوان وزیر پکڑے گئے، لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں سب کو پکڑو اور چوراہے میں لٹکا دو۔ تنخواہوں میں اضافہ ہوا، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بس اتنا سا اضافہ، وہ بھی اتنی دیر کے بعد۔ حکومت نے سیاسی قیدی چھوڑ دیے، سیاست ٹھنڈی پڑنے کے بجائے اور زیادہ گرم ہو گئی۔ اس نے مطبوعات پر سے سینسر کی پابندی اٹھانے کا اعلان کیا، کسی کو یقین نہ آیا۔ چند اخباروں نے اس اعلان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکینڈل چھاپنے شروع کر دیے، کچھ دولت کے لوٹ کھسوٹ کے اور کچھ ساواک کے شکنجہ گری اور اذیت دہی کے۔ فوج ان اخباروں کے دفاتر میں جا کر بیٹھ گئی۔ وزیر اعظم کہتا ہے سینسر ختم ہو گیا، فوج کہتی ہے ہماری اجازت کے بغیر کچھ نہیں چھپے گا۔ اخبارات ایک بار پھر ہڑتال کر دیتے ہیں۔ ہنگاموں میں مرنے والوں کی تصویریں اور اموات کے جو اعلان ترہیم اور تسلیت کے عنوان سے اخباروں میں روز چھپا کرتے تھے، ان کا سلسلہ بھی اشاعت بند ہونے کے ساتھ منقطع ہو گیا ہے۔ مرنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ روز اور جگہ جگہ مظاہرین پر گولیاں چلتی ہیں، پولیس کی اندھا دھند اور سہمی ہوئی گولیاں نہیں، بلکہ فوج کی نڈر اور نشانے پر بیٹھنے والی گولیاں۔ ہفتے میں ایک آدھ بار کسی نہ کسی شہر میں لوگ ذرا زیادہ ہی تعداد میں مر جاتے ہیں۔ ان اموات کو اہل اقتدار نے کبھی قابل توجہ نہیں سمجھا۔ اب تہران میں بھی فٹ پاتھ دھونے میں کوئی مستعدی نہیں دکھاتا، خون جہاں بہتا ہے وہیں جم جاتا ہے۔ دھبا پہلے دن سرخ ہوتا ہے، دوسرے دن مٹیالہ، تیسرے دن سیاہ اور پامال، چوتھے دن اس کا سراغ بھی نہیں ملتا۔ یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ جو سیاسی اور معاشرتی اصلاحات وقت پر نہ ہو بے اثر ہوتی ہیں، ان کی حیثیت سیاسی شعبدہ بازی اور سودا بازی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ لوگوں کے حوصلے ہر رعایت کے ساتھ بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شریف امامی کا کمال نہیں، یہ تو مرنے والے کا خون بہا ہے۔ شریف امامی کہتا ہے میری بات سنو، نہ لوگ اس کی بات سنتے ہیں، نہ علماء اور نہ فوج۔ سب کہتے ہیں مکار، عیار، ناقابل اعتبار۔ 3 ہفتے بعد وہ بڑی عاجزی سے کہتا ہے میں وہ 20 دن پہلے والا شریف امامی نہیں رہا۔ اس اعلان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آخر لوگ بھی تو 20 دن پہلے والے نہیں رہے، وہ بھی بدل چکے ہیں، انقلابی ہو گئے۔ اس بات کا خیال شریف امامی کو اس روز بھی نہ رہا جب اس نے بڑے جوش سے پریس کانفرنس میں کہا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایران کا وزیر اعظم ہوں، میں اس عہدے پر ڈٹا رہوں گا، اگر وزارت عظمیٰ پر قائم رہنا قصور ہے تو میں یقیناً قصوروار ہوں۔ ابھی اس اعلان کی گونج باقی تھی کہ شریف امامی لاپتہ ہو گئے۔ شریف امامی کے اس آخری بیان سے کوئی سال بھر پہلے
ہمارے وزیر اعظم نے بھی اس سے ملتی جلتی کوئی بات کہی تھی۔ انہوں نے ٹی وی پر تقریر کرتے ہوئے کرسی کے بازو پر ہاتھ مار کر کہا تھا، یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، مگر وہ کرسی بڑی کمزور نکلی۔ اگر کوئی شے مضبوط نکلی تو وہ لکڑی کا کندہ تھا، جسے چیر کر کبھی کرسی بناتے ہیں، کبھی ممبر اور کبھی تختہ دار۔ ایک دن وزیر دربار شاہی علی قلی اردلان کے دستخطوں سے سوگ کا ایک اعلان شائع ہوا، مگر اس کا تعلق حضرت پوپ پال ریبر کیتھولک کے انتقال سے ہے۔ 3 دن تک جھنڈے سرنگوں رہے۔ ان 3 دنوں کے دوران میں گولیاں چلتی رہیں، لوگ سڑکوں پر مرتے رہے۔ ان کے سوگ کا کوئی اعلان علی قلی اردلان کے دستخطوں سے شائع نہیں ہوا۔ علی قلی اردلان کی جانب سے ایک دعوت نامہ مجھے موصول ہوا۔ اعلیٰ حضرت ہمایوں شہنشاہ آریہ مہر کی سالگرہ کا جشن کاخ گلستان میں منایا جائے گا۔ جمعہ کے دن صبح 10:15 برائے 11:15 بجے محل میں تشریف لائیں۔ یہ محل تہران کے جنوب میں واقع ہے، جو علاقہ غیر کی مانند ہے۔ ہم تو خیر پہنچ جائیں گے، مگر شہنشاہ وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ انہیں کون راستہ دے گا؟ ایک ایک کر کے سارے راستے بند ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی خفیہ راستہ یا چور دروازہ باقی ہے تو اس کے بند ہونے میں اب کون سی دیر رہ گئی ہے؟ کاخ گلستان کی پہلی منزل پر آرائشی تقریباتی حال میں تمام سفراء جمع ہیں۔ مقامی باشندے صرف وہی ہیں جو انتظامات سے وابستہ ہیں۔ تقریب تمام آداب رسمی کے ساتھ ادا ہو رہی ہے، اس لیے جانے پہچانے چہرے انجانے سے لگ رہے ہیں۔ جس شخص کو آپ نے ہمیشہ ہلکے سیاہ یا گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں دیکھا ہو، وہ اگر کبھی کبھار اپنے قومی رسمی لباس میں سامنے آ جائے تو اسے پہچاننے میں دقت ہوتی ہے۔ کھیس جیسے رنگ برنگ افریقی چوغے، بند گلے کا کوٹ، کڑھائی والی بشرٹ، شیروانی، پتلون، لنگی، شلوار، تنگ موری کے افریقی پاجامے، اقال، کلاه، سر پیچ، نیپالی سیاہ ٹوپی، صدر گرجا کی چھوٹی سرخ ٹوپی، انڈونیشی ساخت کی رام پوری مخملی ٹوپی، سمور کی لمبوتری ٹوپی، قراقلی جناح کیپ اور اس پر مقصدات سنہری کمر بند، گلے میں لٹکے ہوئے سنہری تمغے، ریشمی پٹکے جو بائیں کاندھے کی طرف سے ہوتے ہوئے دائیں ہاتھ کی کلائی تک آتے ہیں، جہاں خوشنما گرہ اور تھوڑی سی جھالر لگی ہوئی ہے۔ یہ سفیر لوگ ہیں یا کسی بحروب بدر پارٹی کے شرکا؟ ان کی لغات کا خزانہ اور لطیفوں کا ذخیرہ بتا رہا ہے کہ بلا شبہ یہ سفراء ہیں۔ ایک صاحب دوسرے کے کان میں کہہ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ نیپالی ٹوپی اور نیپال بھارت تعلقات میں کیا چیز مشترک ہے؟ جواب ہے، دونوں سامنے سے کھڑی اور اکڑی ہوئی اور پیچھے سے بیٹھی اور پچکی ہوئی ہیں۔ رونق کے سارے اسباب موجود ہیں، مگر دربار میں بڑی بے رونقی ہے۔ چہل پہل اور خوش خرمی کا موقع ہے، مگر لوگ مؤدب کھڑے ہیں، زیر لب گفتگو کر رہے ہیں۔ محل کے باہر سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر محل کے اندر اس تقریب پر کیوں نہ پڑتا؟ عجب ماتمی سالگرہ ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری سالگرہ ہے، اگلے سال آمد کی نہیں رخصت کی سالگرہ منائی جائے گی۔ سفراء نے حال میں قطار بنائی جو 3 اطراف تک چلی گئی۔ چوتھی جانب سے یکایک شہنشاہ نمودار ہوئے۔ جلو میں 3-4 آدمی ہیں۔ رئیس السفراء نے 2-4 جملوں میں تبریک پیش کی۔ شہنشاہ نے ایک جملے میں شکریہ ادا کیا، ہاتھ ملایا اور قطار میں کھڑے ہوئے اگلے سفیر کی طرف بڑھ گئے۔ اب ایک گردان شروع ہو گئی۔ میں اپنے ملک کی حکومت اور اس کے عوام کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شہنشاہ ہاتھ ملاتا اور ایک لفظ میں شکریہ ادا کرتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ 40-50 بار یہ رسم ادا کرنے کے بعد شہنشاہ نے وہ ایک حرف تشکر زبان سے ادا کرنا بند کر دیا، بس سر کی جنبش سے مبارکباد قبول کرنے کی اطلاع دینی شروع کر دی۔ میں اور اقوام متحدہ کا نمائندہ ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ میں RCD کے ادارے اور عملے کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سر ہلا، ہاتھ ملا، ایک قدم پہلو کی جانب لیا گیا اور مسٹر وائٹ کی باری آ گئی۔ جتنی دیر وہاں مبارکباد کے لین دین میں لگی اتنی دیر میری نظر شہنشاہ کے بالائی دھڑ پر جمی رہی۔ وردی کے کالر سے جو گردن نکلی ہوئی ہے وہ پتلی سی ہے۔ اس گردن پر جو سر اور چہرہ سجا ہوا ہے وہ سوکھا اور مرجھایا ہوا ہے، البتہ گردن کے نیچے سینہ صندوق ہے، اتنا بھرا ہوا کہ تن سازی کا مقابلہ جیتنے والوں کے سینے کے سامنے مات پڑ گیا۔ فوجی وردی جو شہنشاہ نے پہنی ہوئی ہے ایسی بے شکن ہے جسے انسانی جسم کے بجائے کسی قالب پر مڑھی ہو اور وہ قالب بھی فولادی ہو۔
اگر کوئی انگشت شہادت دوہی کر کے شہنشاہ کے اس پھولے ہوئے سینے پر مارے تو وہ بجنے لگے گا، ٹن ٹن ٹن۔ شہنشاہ خطرے کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے، کیونکہ اس نے وردی کے نیچے گولی روک فولادی صدری پہنی ہوئی ہے۔ یہ صدری گولی اور بم کی کرچوں کو تو روک سکتی ہے، مگر افواہوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ افواہ کہ ان دنوں شہنشاہ کے ہر ملاقاتی کی تلاشی لی جاتی ہے، وہ خواہ و شاہی خاندان کے افراد ہی کیوں نہ ہوں۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پہلے ملکہ فرادیبہ اس تلاشی سے مستثنیٰ تھی، مگر اب انہیں بھی تلاشی دینی پڑتی ہے۔ خوف کی دیوار کھڑی ہو جائے تو سارے رشتے اس کی دوسری طرف رہ جاتے ہیں۔ عرصہ ہوا ناول نگار رشید اختر ندوی نے مجھے خوف کی ایک دیوار اٹھانے کا حال سنایا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سوانح لکھنے کا ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی۔ کہنے لگے میں سوانح کے پروجیکٹ پر گفتگو کے لیے لاڑکانے گیا۔ مجھے ملاقات کے لیے بڑا انتظار کرنا پڑا، لیکن جو ہی ذوالفقار علی بھٹو سامنے آئے ساری کلفت دور ہو گئی۔ دھلا دھلایا روشن چہرہ، بالوں پر پانی کے چند قطرے جیسے پھول پر شبنم، نئے اجلے کپڑے اور بھینی بھینی خوشبو۔ کہنے لگے جب میں نے سنا آپ ملنے کے لیے آئے ہیں تو میں نے شیو بنایا اور غسل کیا تاکہ میرے سوانح نگار کا پہلا تاثر خوشبو اور خوبصورتی کا تاثر ہو۔ رشید اختر کہنے لگے اس کے بعد بہت سی ملاقاتیں ہوئیں اور بہت سی باتیں ہوئیں۔ میں اس شخص کی ذہانت اور دور اندیشی سے بڑا متاثر ہوا۔ یہ نابغہ روزگار شخص ہے، ایک بیش قیمت تحفہ جو قدرت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس تحفے کی ہمیں پوری طرح حفاظت کرنی چاہیے۔ جب میں بے تکلف ہو گیا تو میں نے ایک دن بھٹو صاحب سے کہا آپ اپنی قدر و قیمت سے بے خبر ہیں، مگر دشمن اس سے بخوبی واقف ہے۔ مجھے اس خیال سے خوف آتا ہے وہ آپ کی ذات کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے اور یہاں کسی کو اس کا احساس نہیں ہے۔ کوئی شخص ضابطے کی کارروائی سے ہٹ کر اس مسئلے پر سوچتا ہی نہیں۔ آپ پر لازم ہے کہ ملک اور قوم کی خاطر اپنے حفاظتی انتظامات کو بہتر بنائیں، اور ہاں ایک مشورہ فقیر کا بھی مان لیں، کبھی کسی ایسے شخص سے تنہائی میں نہ ملیں جو آپ سے زیادہ صحت مند اور طاقتور ہو۔ آپ کی کابینہ میں ایک وزیر آپ سے عمر میں کم ہے، جسم اس کا کسرتی ہے، وفاداری اس کی مشکوک ہے، کردار سب کے سامنے ہے۔ اسے ہرگز تنہائی میں ملنے کا موقع نہ دیں۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر رشید اختر ندوی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور بولے آپ ذمہ دار شخص ہیں، آپ سے کیا چھپانا، میں آپ کو اس وزیر کا نام بتا دیتا ہوں۔ شہنشاہ نے قطار میں کھڑے ہوئے آخری آدمی سے ہاتھ ملایا، سر اٹھا کر ہال میں کھڑے سفیروں پر ایک نگاہ ڈالی، اور جس طرح خاموشی سے آئے تھے اسی طرح خاموشی سے چلے گئے۔ تقریب ختم۔ شراب اور کباب تو بہت دور کی باتیں، کسی نے چائے پانی تک کو نہ پوچھا۔ سب مہمان افسر تشریفات کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کار پارک میں جا پہنچے۔ موٹر باری باری آئے گی۔ انتظار کا وقفہ گپ شپ میں گزر رہا ہے اور گفتگو دربار ہال کے مقابلے میں کہیں زیادہ کھلی فضا میں ہو رہی ہے۔ مسٹر وائٹ نے مجھے بتایا کہ امریکی باشندوں کا انخلا زوروں پر ہے۔ 4000 امریکی خاندان ایران چھوڑ کر واپس جا چکے ہیں۔ ان کے دفتر میں ایک بھارتی خاتون کام کرتی تھی۔ ایک روز گھر جاتے ہوئے اس کی موٹر مخالف سے آنے والے ایک جلوس میں گر گئی۔ اسے یوں لگا جیسے موٹر ہجوم کے زور اور بوجھ سے پچک جائے گی اور وہ اندر بیٹھی ہوئی پس جائے گی۔ اس پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ دوسرے دن پہلی پرواز سے گھر واپس چلی گئی۔ مسٹر وائٹ نے تہران میں اقوام متحدہ کے دفتر پر مظاہرین کے حملے کا حال سنایا۔ کہنے لگے جب پچھلے ماہ جب مظاہروں نے بھی اتنی شدت اختیار نہ کی تھی جتنی آج کل ہے، کچھ مظاہرین میرے دفتر میں آئے اور آگ لگانے کی اجازت طلب کی۔ ہم لوگوں نے سمجھا بجھا کر انہیں رخصت کر دیا۔ سے پہل جب دفتر بند کرنے لگے تو وہ لوگ جنہیں ہم اپنی دانش میں فارغ کر چکے تھے دوبارہ دھمکے اور بند دفتر کو آگ لگانے کی پیشکش کرنے لگے۔ ہم نے پھر سمجھایا، وہ پھر مان گئے، مگر ایک چھوٹی سی شرط کے ساتھ۔ کہنے لگے اب خالی ہاتھ کیسے جائیں، کم از کم ایک اسٹاف کار کو تو آگ لگانے دیں۔ پھر انتہائی مہارت کے ساتھ انہوں نے اقوام متحدہ کے مونوگرام والی ایک موٹر کار کو الٹا کیا اور ماچس دکھا دی۔ مسٹر وائٹ کہنے لگے بعض اوقات حکومت خود اپنے خلاف جھگڑا کرا کرتی ہے، مطالبہ بھی اپنا، منصوبہ بھی اپنا، بندوق بھی اپنی، بس ذرا دیر کے لیے دوسروں کا کندھا استعمال ہوتا ہے۔
پھر بندوق اس مطالبے کے حق میں داغ دی جاتی ہے اور میں ملک میں ماشاء اللہ لگ جاتا ہے۔ اتنے میں مسٹر وائٹ کی موٹر آ گئی، وہ ہاتھ ہلا کر رخصت ہوئے۔ میں یہ سوچتا رہ گیا کہ آخر مسٹر وائٹ کے والدین نے، جو حبشی تھے، اپنے بیٹے کا نام رکھنے میں کیا مصلحت دیکھی تھی کہ اس باوقار شفاف شخص کو نام لے کر مخاطب کرنے والے کو یوں لگتا ہے جیسے وہ کوئی سفید جھوٹ بول رہا ہو۔ مسٹر وائٹ سے کاخ گلستان میں ملاقات کو آج 10 دن گزر چکے ہیں۔ سارے ایران میں عمومی مارشل لا نافذ ہو گیا، شریف امام رخصت ہوئے، سول حکومت ختم ہوئی، جن کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی اور وہ جو آنے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے بالآخر آ ہی گیا۔ لیکن اس وقت آنے کا فائدہ؟ تیر بارانی تو پہلے ہی ہو رہی ہے اور بے اثر ہے، ان حالات میں یہ کون سا تیر مار لے گا؟ مجھے 1968-69 کی سردیاں یاد آنے لگیں۔ بیماری کے حملے کے بعد مہینوں سے صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اپنے منصب کے تقاضے پورے کرنے سے قاصر تھے۔ عدم صلاحیت کی وہ کیفیت تھی جیسے ناقابلیت از روئے قانون کا درجہ حاصل ہوتا ہے، مگر ایسے قانون کو نافذ کرنے کے لیے قوم میں جس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کمی اپاہج گورنر جنرل غلام محمد کے زمانے میں بھی دیکھنے میں آئی اور معذور صدر ایوب خان کے زمانے میں بھی۔ جن لوگوں کی اہمیت اور اختیارات میں کسی کی بیچارگی سے اضافہ ہو جاتا ہے وہ کٹ پتلی کے اس تماشے کو طول دینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی زور آور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے قوم کا خادم اور ملک کا نجات دہندہ بن کر آ جاتا ہے۔ یحییٰ خان کو ایوب خان کی جانشینی کا کوئی آئینی حق نہیں پہنچتا تھا، مگر اس مرتبے کو حاصل کرنے کی گہری خواہش رکھتے تھے اور ان کے دور اندیش ساتھی ان سے بھی زیادہ پرجوش تھے۔ جب لاہور میں احتجاجی جلسے اور جلوس شروع ہوئے تو ان کے بارے میں جو اطلاعات خفیہ نویسی کے ایک ادارے کی طرف آئی تھی وہ بڑی سنگین ہوتی تھی۔ ان میں اور دوسرے ذرائع سے ملنے والی اطلاعات میں بڑا تفاوت تھا۔ ایک اعلیٰ افسر نے خلیفہ ہارون رشید کے انداز میں بھیس بدل کر واردات اور موقع دیکھا۔ مجھ سے کہنے لگے وہ جو 50,000 کا بپھرا ہوا ہجوم روز نامچے میں بے قابو نظر آتا ہے، دراصل 500-700 بے فکر شرارتی نوجوانوں اور 1000 تفریح پسند تماشائیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ آگ جو روزنامچے کے صفحات میں شہر کا ایک حصہ جلا کر خاک کر چکی ہے صرف سڑک پر پڑے ہوئے ٹائروں تک محدود تھی۔ البتہ دھوئیں کے بادلوں کا جو ذکر روزنامچے میں وہ بالکل درست ہے۔ کاربن کی وجہ سے ٹائروں کا دھواں کچھ زیادہ ہی کالا ہوتا ہے۔ میں نے مبالغہ رائے کی وجہ دریافت کی۔ جواب ملا، اگر بڑا بھائی جو خفیہ نویسی کے ادارے کا سربراہ ہے چھوٹے بھائی کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان بنانے کے لیے ذرا سی مبالغہ رائی سے کام نہیں لے سکتا تو وہ کیسا بھائی ہوا؟ بھائی ہونا تو بڑی بات ہے، جن سے محض ملازمت کی بھائی بندی تھی وہ بھی کسی سے پیچھے نہ تھے۔ ایک بار جنرل حمید کیانی جو اپنی مخصوص شگفتہ بیانی کے لیے بڑی شہرت رکھتے تھے فوکر میں میرے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ہم نے 1958 کی اکتوبر کی صبح کو یاد کیا جب ملتان میں سردار عطا محمد خان لغاری نے مجھے فون پر کہا فوراً کمشنر ہاؤس پہنچ جاؤ، دیر نہ کرنا، جس حال اور حلیے میں ہو اسی میں آ جاؤ۔ میں پہنچا، وہاں لیفٹیننٹ کرنل بعد میں میجر جنرل حمید کیانی اور میجر بعد میں میجر جنرل احسان اس سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے میں مصروف تھے جو ان دونوں خوش دل اور خوش گپ احباب کی طبیعت اور عادت کے خلاف تھی۔ دونوں غلغپاڑے کے شوقین تھے۔ ایک بے دھڑک اپنی رائے کا اظہار کرتا جو احتیاط اور روب داب کی فضا میں ہوا کے تازہ جھونکے کی طرح ہوتی، دوسرا جملہ بازی کرتا، بیچ میں ایسے لطیفے سناتا جاتا کہ سننے والے کی کان کی لو سرخ ہو جاتی۔ بات اٹھا رکھنے کے وہ دونوں قائل نہ تھے، خاموش رہنا انہیں آتا ہی نہ تھا۔ ان دونوں کو 6 اکتوبر 1958 کی صبح کو ہونے والی ملاقات میں خاموش اور سنجیدہ دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ دستور، مزاج اور توقعات کے خلاف ہے۔ اس ملاقات میں ان دونوں کو ایک سوال کا جواب دینے میں بڑی ہچکچاہٹ تھی۔ سوال یہ تھا کہ مارشل لا کس نے لگایا؟ حکومت نے لگایا یا بالا بالا لگا دیا گیا ہے؟ جواب تھا، ہمیں تفصیل معلوم نہیں، صرف یہ حکم نامہ ملا ہے کہ مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ نئے انتظامات کی بات کرتے ہوئے یکایک میں نے ان میں سے ایک نے کہا، مسٹر ڈپٹی کمشنر، آپ کی آف دا سٹی، کلید شہر ہمارے حوالے کر دیں۔
ہوائی جہاز میں گفتگو کرتے ہوئے بات پہلے مارشاء اللہ کے 11 سال بعد لگنے والے دوسرے مارشاء اللہ تک آ پہنچی۔ میں نے کہا اس بار وہ چھپا نہیں ہوا جو آپ سے ملتان کے کمشنر ہاؤس میں مل کر ہوا تھا۔ وہ ماشاء اللہ رازداری اور بڑے بڑوں کی بے خبری میں لگا۔ اس مرتبہ بہت سے لوگ ہفتوں سے اس کی پیش گوئی کر رہے تھے۔ کہنے لگے ہاں یہ فیصلہ متوقع تھا۔ ایک بار میں نے یحییٰ خان سے کہہ بھی دیا کہ دیر ہو رہی ہے، میں ان دنوں بریگیڈیئر تھا، گپ شپ ہو رہی تھی۔ یحییٰ خان نے پوچھا حالات کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے کہا تمثیلاً صرف اتنا عرض کروں گا کہ مریض کی حالت نازک ہے۔ سول ہسپتال میں کوئی لائق ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود نہیں۔ سول ہسپتال کا انتظام بگڑ چکا ہے۔ آکسیجن بڑی چیز ہے، ان کے پاس کوئی دوائی ہے نہ گولی۔ مریض کو گولی دینی ہو تو فوج کی طرف دیکھتے ہیں۔ سر ان حالات کا تقاضا ہے کہ مریض کو فوراً CMH میں داخل کیا جائے۔ یہ تفصیل یحییٰ خان کو بہت پسند آئی۔ دیر تک ہنستے رہے۔ جب ان کی ہنسی تھمی تو لوگوں کے رونے کی باری آ گئی۔